السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 9 اپریل بروز جمعرات شعبان کی 14 تاریخ، اس اعتبار سے جمعرات اور جمعہ کے درمیان رات شب برات ہے۔ اس رات میں ذکر و عبادت، دعا، استغفار کی کثرت اور اس کے بعد والے دن روزے رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ شب برات سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ کہ اس رات کے کئی نام ہیں۔ نمبر 1 لیلۃ المبارکہ، نمبر 2 لیلۃ الرحمہ، نمبر 3 لیلۃ الصدق، نمبر 4 لیلۃ البراءہ۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق 10 جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے روایات منقول ہیں، جن کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، حضرت عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس رات کی فضیلت کی روایت بہت سی حدیث کی کتب میں ہے، جن میں سے درج ذیل ہے ترمذی شریف، ابن ماجہ، منتخب مسند، فضائل الاوقات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، ما ثبت بالسنة الشریف، لطائف المعارف وغیرہ وغیرہ۔ شب برات، اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بے شمار گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات ماہ شعبان کے نصف میں آتی ہے۔ احادیث میں منقول ہے کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ماہ کی عبادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس ماہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کی ترغیب نہایت نشین انداز میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، بلکہ ام المؤمنین امی جان سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزوں کا اہتمام اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں فوت ہونے والوں کے نام اسی ماہ میں لکھوانے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ماہ میں ایک رات جو کہ شب برات کے نام سے معروف ہے، فارسی زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے نجات پانے والی رات۔ اس رات میں بے شمار گنہگار لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام یہ پڑ گیا، ورنہ اسے لیلۃ من نصف شعبان کہا جاتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ یہ شعبان کی 14ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15ویں تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ اسی رات کے بارے میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ تو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس رات میں اپنی طرف سے بعض من گڑت باتیں شامل کر کے اسے دین کا نام دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ افراد تفرید سے ہٹ کر اگر اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فضائل و مناقب مذکور ہیں، لیکن بدعات و اختراعات سے پاک ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایت منقول ہے، جن میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس رات کے فضائل موجود ہیں۔ اس لیے نہ تو سرے سے انکار کرنا اور نہ ہی حد سے بڑھ کر رسومات و خرافات کرنا، مثلا حلوے پکانا، مانڈے پکانا، آتش بازی کرنا، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع کرنا، پٹاخے پھوڑنا، عورتوں کا قبرستان جانا، مردوں کا قبرستان جانے کو بہت ضروری خیال کرنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاۃ تسبیح وغیرہ وغیرہ کو اس میں زیر دستی شامل نہ کیے جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ جتنے فضائل احادیث میں منقول ہے ان کو اسی درجے میں تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔
کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کرے، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کرے، انفرادی طور پر صلاۃ تسبیح پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگے، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائے، اپنے میت کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتانی جبرائیل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، چادر یا پاجامہ، شلوار، پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے، مشرک ہے، کینہ و بغض رکھنے والا ہے، قاطع الرحم یعنی وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، متکبر ہے وغیرہ وغیرہ، غرور و تکبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بھی پسند فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ کہ کبر یہ کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ معلوم ہوا کہ متکبر بھی ہونا جو اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کو اپنی خود ساختہ حیثیت کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہو اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح شرابی ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔